شکر گزاری گریٹیٹیوڈ کا جذبہ ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو اورا کو ریپیئر کریں؟ اگر سائنٹیفک ایویڈنس نہ ہوتی نا تو آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے میرے سے یہ سوال نہ پوچھ رہے ہوتے. اورا کس زبان کا لفظ ہے؟ میں اس پہ 20-22 سال سے کام کر رہا ہوں. چکراز کا اورا کے ساتھ کیا کوریلیشن ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے یا مختلف ہیں؟ کلر ہے ریڈ، یہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر پازیٹیو ایگریشن پیدا کرتا ہے. اورا جب ڈیمیج ہو جاتا ہے اعجاز صاحب تو اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اورا ٹوٹتا ان لوگوں کا جو شکایت کرتے ہیں. جو شکر کرے گا نا اس کو میں اور دوں گا، نہیں تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اورا میں فریکوینسی میں اور وائب میں کیا فرق ہے؟ آپ کی باڈی پھر فریکوینسی کریٹ کرتی ہے نا ہر چیز کی. کسی نے فرمائش ہی کر دی ہے کہ آج کالا جوڑا پا ساڑھی فرمائش تھے، تو پھر نیگیٹو انرجی سے کیسے بچیں؟ چلے ہفتے میں کر لے، روزانہ تو نہیں، وہ آپ سے ایک فرمائش کر سکتے نا. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. خواتین و حضرات، ہر شخص کا ایک اورا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے اور اورا کس طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے یا اس کو نقصان پہنچتا ہے اور اورا کو کس طرح سے ہیل کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بڑا ہی خاص موضوع ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ایک بہت خاص مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز احمد خان صاحب جو کہ اورا ہیلر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آج ہم ان سے ان کے جرنی کے بارے میں جانیں گے، اورا کے بارے میں جانیں گے اور اورا کو ریپیئر کیسے کیا جا سکتا ہے، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. سر. آپ کا تھینک یو، آپ کی اس خوبصورت ٹیم کا تھینک یو، آپ کے اتنے اچھے اسٹوڈیو کا تھینک یو، جس کی وجہ سے میری یا آپ کی یہ بات کسی ایسے بچے یا کسی ایسی میری بہن کے پاس پہنچے گی جس کو اس کی شدت کی ضرورت ہو. ہمارا انسینٹیو ہم مانگتے نہیں، مگر وہ شان والا ہے، وہ دے گا ضرور، وہ بہت دیتا. تو آپ کا تھینک یو سر. بہت شکریہ آپ کی اتنی خوبصورت شروعات کا. تو اعجاز صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اورا کے اوپر جب میں آپ سے بات کرنے بیٹھا تو ذہن میں جو پہلا سوال آیا وہ یہ تھا کہ یہ اورا کس زبان کا لفظ ہے؟ اگر یہ اردو کا نہیں ہے تو اس کا اردو متبادل کیا ہے؟ اور اورا کو ایک لے مین کے لیے سمپلسٹک ٹرمز میں آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اس کے 99 بابرکت ناموں سے، اور وہی خیر ڈالے گا ہمارے سوالوں میں بھی اور ہمارے جوابوں میں بھی. دیکھیں، اس کو حالہ کہہ سکتے ہیں آپ اردو میں تو اس کو حالہ کہیں گے. آپ کے بڑے لوگ اس کو دیکھ بھی سکتے تھے پرانے زمانے میں. آج بھی صرف میرا خیال ہے، میری جب تک بات ہوئی، 1-2 لوگ ہی ہیں جو نیکڈ آئی کے ساتھ اورا دیکھ سکتے ہیں. نہیں تو ایک کیمرہ ہے، اس کو ہم کیلین کیمرہ کہتے ہیں، جو کہ آپ کے اورے کو تصویر اتار کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون سے کلر کی ویریشن ہے، کون سا کلر کم ہے، کون سا کلر زیادہ ہے. تو اس کو حالہ کہہ سکتے ہیں. اورا جو ہے نا وہ انگلش کا ورڈ ہے آف کورس، اور بڑا خوبصورت ورڈ ہے. اس کا اوریجن کیا ہے؟ انگریزی ہی ہے؟ اتنا دور تو میں نہیں گیا. اگر میں اس کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی لاطینی ورڈ ہے، کیونکہ میں نے جب اورا پہ بات کرنی شروع کی، آپ ذرا جائے نا، اب بھی 2025 میں بھی پہلا سوال پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اورا کیا ہے. تو اب سوچ لیں کہ میں اس پہ 20-22 سال سے کام کر رہا ہوں. تو اس وقت تو اس کا بالکل ذکر بھی نہیں ہوتا تھا، سمجھانا پڑتا تھا، پھر ان کو بتانا پڑتا تھا کہ مجھے رنگ نظر آتے ہیں، آپ کا یہ رنگ زیادہ ہے. پھر ان رنگوں پہ کام کرنا شروع کیا، پھر سمجھ آیا کہ یہ رنگ بنتے کیسے ہیں، کون سی اس کا چینل کیا ہے، اس کا کام کیا ہے. پھر آہستہ آہستہ میرا وہ ایک مثال ہے ہماری کہ 12 سال کے بعد تو روڑی کی بھی سنی جاتی ہے. تو میری جو ہے نا 22 سال کے بعد بات جو ہے نا پہنچنا شروع ہوئی ہے میری بہن بھائیوں تک. تو اور آف کورس آپ کی میگنیٹک فیلڈ ہے، آپ کی بایو فیلڈ ہے، آپ کی باڈی کے ارد گرد، اور وہی طے کرتی ہے کہ جب کوئی بندہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ہم نے اس کو اندر سے تسلیم کرنا ہے کہ اپنے گارڈز آن کر کے اس کو جو ہے نا اس سے بڑا بچ کے رہنا. اور آپ کا امیون سسٹم ہے، اور آپ کا ویسٹنگ کارڈ ہے، اور آپ کی زندگی کی جو خوبصورت سمتیں ہیں، وہ اگر آپ کا اورا مثبت ہے تو وہ سمتیں اور خوبصورت ہوتی جاتی ہیں. اچھا اعجاز صاحب، اورا کا لفظ تو ہم سب نے ہی سن رکھا ہے اور تھوڑا بہت اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، لیکن آپ نے اورا میں اسپیشلائز کرنے کا اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کا یا پروفیشن بنانے کا فیصلہ کیسے کیا؟ یہ سفر کیسے طے ہوا؟ دیکھیں، میرا جو ذاتی خیال ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کام کسی سے لینا ہو، آپ کو میں یہاں سے بتاتا ہوں کہ جب ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تمام جو امیر طبقہ تھا، تمام جو بہت زیادہ امیر طبقہ تھا، وہ بہت غاصبیت میں آ گئے تھے. میں پرانی بات کر رہا ہوں. اور جو غریب تھا انہوں نے صرف اس کو
8 گھنٹے کی یا 7 گھنٹے کی نیند 2 وقت کی روٹی میں اتنا کر دیا تھا کہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا. اور اس میں اس وقت پاپس کا دور تھا. اگر آپ نے جنت جانا ہوتا تھا تو $10 اور اگر چھوٹی جنت جانا تو $5 اور وہ ایک سسٹم شروع ہو گیا تھا. کہ اس کے بعد اچانک نا مارکس نے انہی غریبوں میں نا اپنا ذہن کا وہ اتنا اسٹرانگ انرجی کی کہ اس نے ایک پورے سسٹم کھڑا کر دیا کمیونزم کا. اچھا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی چیز آپ سے کام لینا ہو تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا سفر بتاتا ہوں کہ مجھے بالکل بھی نہ کوئی آئیڈیا تھا نہ کوئی اس کی سمت تھی. مجھے رنگ نظر آتے تھے, ابھی بھی نظر آتے ہیں, مگر اب میں نے اس کو اتنی پریکٹس کر لی ہے کہ میں اس کو باقی چیزوں کے ساتھ ڈیفرینشیٹ کر لیتا ہوں. آپ کو یہ نیچرلی نظر آتا ہے کہ آپ نے کوئی محنت کی اس نہیں, پڑھائی کی؟ کوئی محنت اور کوئی کس طرح سے رنگ نظر آتے تھے؟ آپ نے راشد کو دیکھا, مجھے دیکھا, تو آپ کو میرے ارد گرد ایک رنگوں کا حالہ نظر آتا تھا. آتا ہے. اور یہ شروع سے ہے. یہ کب سٹارٹ ہوا اجاز صاحب؟ میں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں جی. تو میں بارہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں چلا جاتا تھا کسی آپٹیشنس کے پاس, یا وہ کوئی کہتے تھے یہ, تو وہاں پہ مجھے ایک بابا جی ملے. وہ کہتے تھے کہ یہ جس کو تم بیماری یا کوئی پرابلم آنکھوں کی سمجھ رہے ہو, کیونکہ جب بھی وہ چیک کرتے تھے میری آئی سائٹ اس وقت 22 سال پہلے, تو میں ینگ بھی ہوتا تھا, تو 6/6 ہوتی تھی آپ کی آئی سائٹ. تو انہوں نے کہا تمہیں حالہ نظر آتا ہے. پھر انہوں نے سمجھانا شروع کیا, استادوں نے بڑی محنت کی. پھر اس کے بعد مجھے اورا کا سمجھ آیا کہ یہ تو بڑی بلیسنگ ہے. میں کہیں بیٹھا ہوتا تھا تو لوگوں کی انرجیز یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ میں نے ان پہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیا, کیونکہ باقی لوگ جب لوگ آتے تھے تو میں اسے کہتا تھا تمہیں غصہ ہے, وہ کہتے تھے آپ کو کیسے پتہ, میں کہتا ہوں جی آپ کا رنگ, وہ کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, میں نیور مائنڈ. پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ کچھ جڑے ہوتے ہیں کھالے, کچھ پھٹے ہوتے ہیں, کچھ ٹوٹے ہوتے ہیں, کچھ کے کونے نکلے ہوتے ہیں, کچھ کی ویریشن بڑی جلدی ہو جاتی ہے. پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی ہو, میں آپ کو بتاؤں کہ ارشد بھائی ہر بندے کے اندر ایک گفٹ ہے, ہر بندے کے اندر, اور وہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے الگ الگ ہیں, مگر آپ کو بس اس گفٹ کو پکڑ کے اس کو پالش کرنا. وہ جو بایو میٹرکس کی طرح وہ آپ کا جو گفٹ ہے نا, وہ صرف آپ کا, وہ کسی اور کا نہیں. مگر ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہو جاتا ہے جب ہم اس گفٹ تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اورے کا پتہ چلا. میں نے کہا اس وقت تب جب میں اورے کا نام لیتا تھا تو وہ بھی لوگ کہتے تھے یار یہ کیا ہے, کوئی کہتا ہے کوئی خاندان ہے اورا, یہ کیا ہے, یہ کیا فضول چیزیں ہیں. گھر والے بھی کہتے تھے. میں کہتا ہوں جی میں اس پہ لگا ہوتا تھا. اب یقین کریں بڑی ریسرچ چاہیے ہوتی ہے. اجاز صاحب یہ جو میرا سوال کا ایک بنیادی حصہ یہ تھا کہ یہ بائی برتھ فینومنا تھا, یعنی کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالی آپ کو یہ رنگ نظر آتے تھے, یا یہ ڈیولپ ہوا؟ یہ ڈیولپ ہوا جی. کس ایج میں؟ یہ میرا خیال اس کو آپ کہہ دیں کہ کوئی ایج آف 24-25 کہہ دیں اس کو. صحیح. تو پھر آپ نے اس سمت میں کوئی پڑھائی کی, کوئی ڈگری کی, کیا پڑھائی کیا کی آپ؟ دیکھیں اس دن میں آ رہا تھا, میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہیں بڑے اچھے یہاں پہ ایک محکمے کے, تو کہتے سر جو آپ سے پہلے صاحب آتے تھے نا, تو وہ جب کسی پوڈ کاسٹ پہ یا انٹرویو پہ تو بڑی کتابیں رکھتے تھے گاڑی میں پیچھے بیٹھ کے, وہ بڑی کتابیں پڑھتے تھے اور وہ انٹرنیٹ پہ بڑی چیزیں دیکھتے تھے, GPT سے بڑے سوال پوچھتے. تو آپ بڑے مزے سے بیٹھے. میں نے کہا بھائی اورے پہ کو میں نے بتایا کہ اورا ہوتا کیا ہے, اورے کو لنک میں نے آپ کے جو انرجی پوائنٹ سسٹم ہے اس سے کیا. اورے کی میں نے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا کہ اورے میں ایک فیمیل اور میل بھی ہوتا ہے, بلکہ اس کی بڑی ایسی باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں, میں سمجھانا چاہتا ہوں, مگر ہم اس سوال سے آگے جا ہی نہیں رہے پچھلے کو 5-6 سال سے کہ اورا ہوتا کیا ہے. نہیں, ہم اس سوال سے آگے آ گئے ہیں. جی تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی اگر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتائیں کہ پھر پڑھائی کیا کیا. جی میں نے تو ماسٹرس کیا مائنڈ سائنسز میں. جی مائنڈ سائنس. جی میں نے اس کے بعد آپ سمجھ لے کہ اورا کی, میں وہی بتا رہا ہوں کہ کس کی میں نے, اب ہم اس پہ کورس شروع کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم اس پہ ایک بڑا اچھا کورس ڈیزائن کر رہے ہیں اپنے نیو جنریشن کے لیے. ہم اس کے لیے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے, اگر وہ آپ کے اندر کوئی کانفیڈنس لیول کم ہے, آپ بہت زیادہ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں, آپ سینسٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں, آپ کی زندگی میں 7 سمتیں ہیں تو وہ 7 رنگ ہے آپ کے. وہ ایک ریڈ ہے جو آپ کی مینجمنٹ کے لیے کام آتا ہے, ایک
اورنج ہے جو آپ کی فرٹیلیٹی آپ اور خواتین کی جو فیمنن انرجی ہے اس کے لیے کام آتا ہے. ایک یلو ہے جو فائنانس اور آپ کی سکسیس کے کام آتا ہے. پھر ایک گرین ہے جو آپ کی محبتوں کے لیے, رحم دلی کے لیے. میں اکثر کہتا ہوں یہ میرا آقا کریم کا رنگ ہے گرین, کیونکہ جتنی کوالٹیز جو ہے نا اس کلر میں ہیں, یہ گرین رنگ میں, وہ میرے آقا کی کوالٹیز ہیں. بلکہ آقا کی کوالٹی تو کروڑوں اربوں ہیں, ہمیں بھی تو پتہ بھی نہیں, مگر اس کے ساتھ آپ کے اندر رحم دلی آ جاتی ہے, آپ پلائٹ ہو جاتے ہیں, آپ اپنے جو پاسٹ کے ٹراماز ہیں اس کو ہو جاتے ہیں. پھر ایک بلیو ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بولنے کی طاقت دیتا ہے, لوگوں کو آپ کی بات سننے کی ہمت دیتا ہے. پھر ایک تھرڈ آئی ہے وہ بھی امبر ہے. پھر ایک پرپل ہے. تو یہ سارے کلر جب آپ کی باڈی بناتی ہے تو یہ آپ کی اسپائن کے ذریعے آپ کی پینین گلینڈ سسٹم تک جاتے ہیں. وہاں پہ یہ آپ کی پینین گلینڈ سسٹم اس کو آپ کی پروجیکٹ کر دیتی ہے آپ کا. اگر آپ کی شیلڈ اسٹرانگ ہے اور آپ کی فریکوینسی اسٹرانگ ہے آپ کی باڈی کی, تو یہ تمام سمتیں جو میں نے بتائی ہیں, تمام مواقع جو میں نے بتائے ہیں, یہ اسموتھلی آپ کی لائف کو آگے لے کے جاتا ہے. جیسے کہ ٹوٹل رنگ کتنے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں. 7 ہیں. 7 ہوتے ہیں. تو اس میں یہ 7 کے 7 رنگ ہر شخصیت میں پائے جاتے ہیں, اور اس میں کچھ کم یا زیادہ ہوتے ہیں, کسی میں کم رنگ ہوں, کسی میں 7 پورے ہوں, ایسا بھی ہوتا ہے, یا کوئی رنگ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے اور باقی کے رنگ ویکر ہوتے ہیں؟ موسٹلی ہوتے ہیں سب میں, مگر ان کا دیکھیں جس طرح آپ کچھ بچے ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, خاص کر ہماری بیٹیاں جب وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں کچھ معاملات پہ, تو ان کے اندر جو ایک سمپیتھیٹک انرجی ہے اور ایک پیرا سمپیتھیٹک انرجی ہے, اس میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. اس کا بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر آپ کے سمپیتھیٹک انرجی جو ہے نا بہت زیادہ ہے تو آپ بڑے ورکولک ہو جائیں گے, آپ بیٹھیں گے نہیں, اپنے آپ کو آرام نہیں دیں گے, ہر وقت آپ اپنے گولز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ فارغ بیٹھے بھی ہیں تو آپ کا مائنڈ آپ سے ڈیمانڈ کرے کچھ کرتے ہیں پروڈکٹیو ہو. اور اگر پیراسمپیتھیٹک انرجی آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کو نیند اچھی آئے گی, آپ پیس میں چلے جائیں گے, اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے, اپنے آپ کو انٹرٹین کریں گے, آپ کا جو می ٹائم ہے اس میں آپ ایمانداری کریں گے اپنے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا بیلنسنگ آف انرجی ہے. اگر کہیں بھی آپ کی انرجی تھوڑی سی اوپر چلی جائے, چاہے فائنانس کی چلی جائے, چاہے ایون گرین جو ہے وہ اگر آپ کی زیادہ ہو جائے, تو وہ اس پہ بھی یہ نہیں ہوگا کہ چیزیں بہتر ہوں گی, کہیں نہ کہیں جو باقی آپ کی سمتیں ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی. تو اس میں بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. تو کچھ لوگوں کی انرجی جو ہے نا وہ ہوتی ٹھیک ہے, مگر ان کا بیلنس جو ہے نا وہ آؤٹ ہوتا. آپ کے تمام ہم اس کو اس طرح آپ کو بتا دوں آپ کے وسائل سے کہ انرجی پوائنٹس جو ہے نا اس کو ہم انرجی پوائنٹس بھی کہتے ہیں, اس کو چکراز بھی کہتے ہیں. ان پہ جو ہندو میتھالوجی ہے بڑا کام کیا انہوں نے, مگر انہوں نے کام صرف کیا ہے چکراز کے اوپر. انہوں نے پھر اورا پہ کام نہیں کیا, پھر اس کو ڈیوائن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا, پھر انہیں وہ یوگا کی طرف آ گئے, پھر اس کے بعد میڈیٹیشن کی طرف آ گئے. انہوں نے اس کی صحیح سمت نہیں بنائی. تو اورا تو آپ کا جو ہے نا مین جو امیون سسٹم ہے اسپرچولی بھی اور میڈیکلی بھی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے. اگر آپ آئیں گے, میرا صاحب کا کوٹ بعد میں دیکھوں گا, گھڑی بعد میں دیکھوں گا, مگر مجھے ان کی وائبس کہہ لیں یا اس کی انرجی کہہ لیں, تو اس سے میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کس حد تک اپنا جو ہے نا وہ گرین زون ٹچ کروانا ہے, کتنا ان کو میں نے پینیٹریٹ کرنا ہے اپنے اندر, یا میں نے اپنے گارڈ جو ہے نا آن کر کے شیلڈ بنا لینی ہے ان کے لیے, اور ایک لمٹ تک ہی رکھنا. تو یہ ہماری انرجی اور آپ کی انرجی آپس میں طے کرتی ہے. تو اجازت, یہ جو چکراز کا اورا کے ساتھ کیا کوریلیشن ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے یا مختلف ہیں, اور اگر مختلف ہیں تو کس طرح سے مختلف ہیں, ان کا آپسی تعلق کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے چکراز سے ہی تو انرجی بنے گی. میں نے وہی عرض کیا نا کہ وہ آپ کے پینل گلینڈ سسٹم تک پہنچے گی, وہ انرجی وہی ریفلیکٹ کرے گا, آپ کا اورا بنے گا انہی چکراز کی انرجی سے نا. وہی کلرز آپ کے ارد گرد جو ہم دیکھیں, چکراز تو آپ کے اندر 7 ہیں آپ کے نا, 1 2 3 4 5 6 7, ٹھیک ہے, وہی آپ کے اندر جائیں گے, اور وہی پھر آپ کے پینل گلینڈ سسٹم اس کو آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ بنائے گا اورا کی طرح. مثال کے طور پر اس وقت میرے پاس کیمرہ ہو, تصویریں ہیں میرے پاس, کافی بچے بھیجتے ہیں مجھے, تو وہ جب آپ ان کیمرے کو دیکھیں گے تو دھواں سا ہوگا کلرز کا آپ کے ارد گرد. کسی کا گرین زیادہ ہے, کسی کا میرون زیادہ ہے, تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ بیٹا آپ اس کنڈیشن میں ہو, اس کے لیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور اس کو یہ پریسائزلی, یا پھر میں خود ان میں انجیکٹ کر لیتا ہوں انرجی ان میں. تو یہ اس کی اسی کلرز کے ساتھ ہی آپ کا اور آپ بنے گا. تو یہ کیمراز جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کو کلرز دکھا دیتے ہیں, جی,
یہ ریڈیلی اویلیبل ہے آف مارکیٹ میں؟ کورس مارکیٹ میں اویلیبل. آپ میرا خیال ہے امیزون پہ بھی پڑے ہوئے ہیں. ان میں مختلف لینسز ہیں, مختلف ان میں جس طرح کیمروں کی اپنی کوئی ماہیت ہوتی ہے. آپ اگر کرلین کیمرہ ڈالیں فار انرجی تو آپ کا, بلکہ کسی پہ ڈالیں تو آ جائے گا وہ. تو کسی نارمل کیمرہ میں یہ فیچر انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے اورا دیکھا جا سکے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ آپ کی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا کیمرہ ہے اس کی جو سسٹم ہے وہ تو آپ کی باڈی کرے گی, مگر انرجی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جس طرح بہت زیادہ گنز بن گئی. اب ہم اکثر انگلش وار فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہ بیٹھے ہیں تو انرجی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں باڈی کی, جس سے وہ آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا مجھ سے, تھرمل سینسرز کے ساتھ اس حساب سے تو وہ انرجی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نا, ان کو نظر آتا ہے کلرز کا ایک بندہ پھر رہا. تو ایگزیکٹلی یہ وہی چیز ہے کہ جو باڈی ہیٹ سمجھ لیں, انرجی سمجھ لیں, کہ جس کو ان کا وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ کیمرہ یہ کام کرتا ہے. اچھا جیسا صاحب, یہ جو آپ نے 7 رنگوں کا ذکر کیا ہے, چکراز کا ذکر کیا, یہ رنگ جب آؤٹ آف پرپورشن ہوتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ اورا ڈیمیج ہو گیا. اورا ڈیمیج ہو گیا, جی. اچھا, اورا جب ڈیمیج ہو جاتا ہے اعجاز صاحب تو اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اورا جب ڈیمیج ہوگا تو آپ کے 7 رنگ ہیں نا اس کے, اور ہر رنگ کا اپنا ایک فنکشن ہے. میں پھر عرض کر لیتا ہوں آپ کی وسط سے. ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ جب بھی اب آپ بات کو کہیں تو آپ اس طرح سمجھائیں کہ جو سننے والا ہے یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے, تو سارے بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا, بڑے بچوں کو ایسے بھی ہے. آپ کی باڈی کے اندر 7 رنگ ہیں. ایک ریڈ ہے جس کو روٹ کہتے ہیں ہم, یہ نیچے نافس کے نیچے ہوتا ہے. اور روٹ کا جو کلر ہے ریڈ, یہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرتا ہے, آپ کے اندر پازیٹیو ایگریشن پیدا کرتا ہے, آپ کے اندر اسٹرینتھ پیدا کرتا ہے ڈیسیجن لینے کا. آپ کو کہیں بھی کسی جگہ پہ جرت کا مظاہرہ کرنا ہو, آپ نے رسک لینا ہو کیلکولیٹڈ, اگر آپ کا روٹ چکر ڈسٹرب ہے تو آپ کا کانفیڈنس لیول بہت لو ہے. تو روٹ از دا بیسک. اس کے بعد اورنج ہے جو فرٹیلیٹی کے لیے کام آتا ہے, آپ کے ریلیشن شپ ود دا پارٹنر کے کام آتا ہے. عورتوں کی فیمنن انرجی اسی سے بڑھتی ہے اور اسی سے کم ہو جاتی ہے. اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں بچی کو بندش ہے, لوگ لینے آتے ہیں, اس کو پسند کرنے کے لیے آتے ہیں, مگر رشتہ نہیں ہوتا. کیونکہ اگر جو خوبصورتی ہے وہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. اگر آپ بہت ہینڈسم ہیں, بہت خوبصورت ہیں, آپ کی کوئی بات مجھے بری لگ گئی یا آپ نے مجھے کوئی تلخ بات کر دی تو کہاں گئی آپ کی ساری. مگر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میری طرح بھی کوئی بندہ ہو عام سا, تو اگر وہ اس کی بھی انرجی پازیٹیو ہے تو وہ سب کو اچھا لگے گا. تو اچھا لگنے کے لیے وہ اورنج کلر بہت ضروری. پھر ایک یلو ہے. یلو کلر آپ کے اندر آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک پاتھ وے بناتا ہے آپ کا, جس میں آپ کے لیے گولز ہوتے ہیں, جس میں آپ کے فائنانس کے راز کھلتے ہیں, آپ کی بریکٹس ختم ہوتے ہیں. پھر گرین میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ رحم دلی, محبت, معاف کر دینے کی صلاحیت, اپنے ماضی سے کٹنے کی صلاحیت, حال سے آپ نے اپنے آپ کو اپنا مستقبل سے بے پرواہ ہونا ہے, حال میں اپنے لمحہ موجود میں اپنے خوش رہنا ہے, شکر ادا کرنا ہے, یہ گرین کرے گا. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو بلیو ہے یہ آپ کے بولنے کی, جس کو ہم تھروٹ چکر. اعجاز صاحب, یہ جو جتنے ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہیں, غیر معمولی جو شخصیات ہیں لیڈرشپ میں, جو بہت بڑے لیڈرز بن جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کلرز کا ڈس بیلنس ہوتا ہے. کوئی ایک رنگ جو فرض کریں لیڈرشپ کا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, بیلنس ہوتا ہے. تو اور جب یہ بیلنس جیسا آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, جب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے بندہ. اگر کوئی بندہ لیڈرشپ سے تکبر میں چلا گیا, اوور ہو گیا نا اس کا وہ کلر, وہ تکبر میں آ گیا. میرے اللہ تعالیٰ نے تو لیڈروں کو خاکساری کے لیے بنایا. لیڈر کا مطلب تو ہے کہ وہ سب کا وزن لے گا, خود جائے گا اس دروازے پہ جس میں سے گرم ہوا نکلتی ہے, پھر اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے جائے گا, یا اپنی قوم کو لے کے جائے گا, یا اپنے دوستوں کو لے کے جائے گا. تو اگر وہ بیلنس زیادہ ہو گیا تو وہ تکبر میں آ جائے گا. وہ تو پھر لوگوں کو وہ جو آپ دیکھتے ہیں, جو ہم لوگوں کے اوپر ہم کہتے ہیں جی اس کے اندر نا بڑا جو ہے تنگ کرتا ہے, اس کو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے اندر. تو لیڈرشپ میں اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق ہوتا ہے. لیڈر جو ہے نا وہ آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے, پہلے خود چلتا ہے. ڈکٹیٹر آپ کو کہتا ہے یہ کرو, ڈو دس. تو یہ ایک ہی چیز ہے, مگر اگر اس کا کلر یہ بیلنسنگ خراب ہو گئی تو تکبر میں آ گیا. تو ایگزیکٹلی کوئی بھی کلر جب تک وہ توازن میں رہے گا, تو آپ اپنے خلق کے لیے, اپنے معاملات کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے, اپنے آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. پھر آپ چیزوں کو بیلنس کرتے رہیں گے. جہاں بیلنس آؤٹ ہوا نہیں تب تک باتیں شروع نہیں ہوئی زندگی میں. اچھا, یہ تو جس کا کلرز میں کوئی آؤٹ آف پرپورشن ہے کلر, اورا ڈیمیجڈ ہے, اس میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیزیں در آئیں گی. جی.
وہ غرور ہو سکتا ہے, وہ حساسیت Complex ہو ہو سکتی سکتا ہے, ہے, کوئی احساس کمتری, احساس برتری بیماریاں ہو ہو سکتا سکتی ہے, ہیں. کوئی بیماری ہو سکتی ہے. لیکن جس کے یہ سب رنگ مناسب اور تناسب میں ہیں, پرپورشن میں ہیں, اس کی کیا پہچان ہوگی؟ کیا ایک عام آدمی جس کو اورا کا نہیں پتہ, جو یہ رنگ نہیں دیکھ سکتا, وہ بھی یہ جان سکتا ہے کہ اس کا جو اورا ہے, اس کے جو رنگ ہیں وہ پروپورشن میں ہیں؟ اس کی کیا پہچان؟ دیکھیں آپ کا اورا اگر ٹھیک ہے تو ہم ایک مکمل انسان دے رہے ہیں سوسائٹی کو. آپ ایک بہتر باپ دے رہے ہیں, آپ ایک بہتر بیٹا بن رہے ہیں, آپ ایک بہتر ہسبینڈ بن رہے ہیں, آپ ایک بہتر وائف بن رہے ہیں. آپ ایک اللہ تعالیٰ کا جس طرح وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, شکر گزار. آپ کی توسط سے بتا دوں کہ اورا ٹوٹتا ان لوگوں کا جو شکایت کرتے ہیں, کمپلین کرنے سے, کمپلین کرنے والوں کا. آپ میں دیکھیں آپ کی گلے شکوے کرنا ہر وقت کہ یہ غلط ہے, یہ خراب ہو گیا, شکر نہیں کرنا, سمپلی دیکھیں اورا خراب ہو جاتا اورا ٹوٹتا ہے, بہت زیادہ ٹوٹتا ہے. جن کو کمپلین کرنی, آپ کے پاس ایک کٹہرا ہے نا سر, آپ نے اس میں اپنا آپ کھڑا کرنا, اور آپ نے روزانہ اپنی ایک غلطی یا دو غلطیاں تین غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نہ بچا کے رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرے ابو کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ میرے خالہ کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ میری بھابھی نے جو ایسا کیا نا, یہ میرے ٹیچر کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ میری وائف کی وجہ سے. بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں کہ تو جو بھی میرے میں خامی ہے اس کا جواز کہیں باہر سے تلاش کرتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے ڈیمیجڈ ہو رہا ہے, ڈیمیج ہو رہا ہے آپ کا. اور جس کا بیلنس ہو رہا ہے تو ہی ول لیو دا لائف دا وے اٹ شوڈ بی, چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ بادشاہ ہو. دے ول انجوائے دا لائف ود گریٹیٹیوڈ. ہر چیز کا مزہ لیں گے, وہ لوگوں کے ساتھ بہتر معاملات رکھیں گے, اپنے ساتھ بہتر معاملات رکھیں گے, بہت خوش رہیں گے ہر وقت. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے پاس شکر کرنے کے کروڑوں چیزیں ہیں, ہمارے پاس کمپلین کرنے کی 2 یا 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم ان تینوں میں اٹک کے ان کروڑوں 2-3 چیزوں پہ فوکس کر لیتے ہیں اور کمپلین کرتے رہتے ہیں. جی اچھا اجاز بھائی یہ بتائیے گا, ہم شکر گزاری کی اور اورا کی بات کر رہے ہیں یہاں پر, جو اورا ہے یہ آپ کی فائنینشیل سکسیس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کی ہر ایک چیز پہ اثر انداز ہوگا. اگر آپ کے سیلز نہیں بن رہے, آپ کے برین میں جہاں پہ انوینٹنگ سیل بنیں گے جو آپ کو راستہ بتائیں گے. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا ہم 99 نام ہے, ان کے 99 چابیاں ہیں نا, تو کبھی کبھی کہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس سے ایک وائبریشن کریٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جب اللہ کہتے ہیں تو آپ کے سر کے اوپر یہاں پہ کراؤن چکر میں بڑی خوبصورت وائبریشن کریٹ ہو جاتی ہے صرف لفظ اللہ کہنے پہ بھی. تو وہ وائبریشن کیوں کریٹ ہوتی ہے کہ جو ڈیڈ سیل ہیں آپ کے ان کو الائیو کرتی ہے, تو آپ کے جو سیل الائیو ہو جائیں گے. تو اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے آپ کو 10 ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی جو آپ سپلائی کر سکیں گے, جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس دیوار کے پیچھے میں ایسی پینٹنگ بنانا شروع کر دوں نا تو یہ بڑی اچھی ہو جائے گی, اس ایئر کنڈیشن کے نیچے میں ایک ایسی چیز انوینٹ کر لوں. تو وہ تو سارا برین ہے آپ کا, فریش تھاٹس, فریش آئیڈیاز آنا شروع. اچھا اجازت, جیسے آپ نے بتایا کہ جو آپ کا اورا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے, ٹوٹتا ہے, ادھڑتا ہے شکوے شکایت کے ساتھ, تو کیا یہ بگڑا ہوا جو اورا ہے, بکھرا ہوا یا بگڑا ہوا اورا جو ہے, ٹھیک ہو جاتا یہ شکر گزاری سے ریپیئر ہو جاتا ہے؟ یہ پانی کا گلاس ہے, آدھا پی لیا نا میں نے, اس کو دوبارہ ٹاپ اپ تو کرنا ہے نا. تو جو ہم نے شکر گزاری نہیں کی اتنے عرصے اور اس نے جو ڈیمیج کیا, ظاہری بات ہے شکر گزاری سے ہر چیز ریپیئر ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ قرآن نے جو ہے نا وہ ایک ٹریجر میپ ہے, ایک ٹریجر میپ ہے, اور اس میں صرف سمجھداروں کے لیے نشانی ہے. جو ٹریجر میپ جو ہے نا وہ کوئی خلاصہ نہیں ہوتا, وہ کوئی افسانہ نہیں ہوتا, وہ آپ کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ لیفٹ سے رائٹ ہو جائیں, وہاں پہ ایک دروازہ آئے گا اس کو کھولیں پھر یہ کریں, نہ سمجھداروں کے لیے اس میں اشارے ہیں. اور سمجھدار وہ ہوگا, سمجھدار وہ کہلائے جائے گا جو اس پہ غور کرے گا, جو اس کو صرف نیکیوں کی نیت سے جو ہے نا اپنی نیکیوں کے لیے نہیں پڑے گا, وہ اس کو سمجھے گا. ٹریجر میپ ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ٹریجر میپ میں بارہا کہا ہے, سورہ ابراہیم میں کہا ہے, اب سورہ اعراف میں کہا ہے, بہت زیادہ آیتیں ہیں اس کے بارے میں کہ جو شکر کرے گا نا اس کو میں اور دوں گا, نہیں تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ٹریجر میپ میں جو سب سے جو سیڑھیاں ہیں اس میں جو سب سے مجھے نظر آئی ہے, جو مجھے محسوس ہوئی ہے, جو میں نے خود امپلیمنٹ کر کے اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں, تو وہ آپ گریٹیٹیوڈ میں آ گئے نا تو آپ کے لیے تالے ایسے کھلتے ہیں جیسے ان کا کھلنے کا, یعنی کہ یا آپ شکر گزاری کے جذبے میں ہیں یا پھر آپ سزا میں.
اور اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں تو پھر آپ کے اوپر سزا ہی سزا ہے نا. پھر آپ دیکھیے آپ کا سزا کیا ہے. سزا کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کو کوڑے مارے جائیں. سزا یہی ہے کہ آپ سکون میں نہیں سکون میں نہیں سکون میں نہیں ہے. اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں تو آپ سکون میں نہیں ہو سکتے. آپ سکون میں نہیں ہے تو آپ کی ہر چیز ڈیمیج ہو. تو پھر ہر چیز ڈیمیجڈ ہے, آپ کی فائنینشیل ہیلتھ بھی, فزیکل مینٹل ہیلتھ. اگر ہے بھی فائنینشیل آپ کی ٹھیک. دیکھیے دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں اسپیشلی پاکستان میں کہ اگر ہمارے فائنانس ٹھیک ہو جائے نا تو ہماری معاملہ جو ہے نا 90% ٹھیک ہو جائے گا. میں انہیں کہتا ہوں باہر جا کے دیکھو, ان کے فائنینشیل کو پرابلم نہیں ہے. آپ کی تو پرابلم صرف ایک ہے تو فائنینشیل ہے. وہ اصل باتیں پیدا تب ہوتی ہیں جن کی فائنینشیل ٹھیک ہو جاتے ہیں, تب پتہ پھر چلتا ہے امتحان کہ اور مسئلے آتے کیا ہیں کیا مسئلے. پھر تو آپ کو پہچان بھی نہیں ہوتی کہ کون سا میرے ساتھ مخلص ہے. آپ غریب ہیں, جو مخلص ہے وہ مخلص ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس آپ فائنینشلی طور پہ آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, آپ کو تو یہ تمیز بھی نہیں رہتی کہ کون سا مخلص ہے. آپ سمجھتے ہیں کون کس لیے مل رہا ہے. کس لیے مل رہا ہے. اچھا مجھے اجازت بتائیے گا کہ اورا کو ریپیئر کرنے والی واحد چیز شکر گزاری, گریٹیٹیوڈ کا جذبہ ہی ہے, یا اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو اورا کو ریپیئر کریں؟ دیکھیں میرا اللہ جو ہے نا وہ رب العالمین ہے. ان کا ایک صفاتی نام ہے الرحمن, اور وہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو نہیں مانتے. رحیم ان کے لیے جو ہم جو ماڑا موڑا مانتے ہیں, سرکشی نہیں کرتے, غلطیاں کرتے ہیں. انسان ہے, کرتے رہیں گے اور وہ معاف کرتا رہے گا. وہ کوئی انسان تھوڑی ہے, یا کوئی سخت ٹیچر یا سخت باپ یا سخت ہسبینڈ یا سخت بیوی نعوذ باللہ تو نہیں ہے. تو میرا اللہ ہے, کیا بات ہے, قربان جاؤ اس کے. وہ تو کہتا ہے آ جاؤ واپس, معافی اللہ کی گود ہے نا, توبہ اللہ کی گود ہے. تو وہ کہتا ہے آ جاؤ گود میں, روز کلیئر ہو کر دو اپنے آپ کو. تو وہ جو لوگ اللہ کو نہیں بھی مانتے ان کے لیے بھی تو طریقے میرے اللہ نے کچھ بنائے ہوں گے نا. آپ نیچر کے ساتھ جب ٹائم گزارتے ہیں تو آپ کو اور بہت اچھا ہیل ہوتا. پھر یہ جو پانی کی آواز جھرنوں کی گرتی ہے پتھروں کے اوپر, ان سے بڑا خوبصورت ہیل ہوتا ہے. یہ سوال سوری ٹوک رہا ہوں, یہ جو آواز ہے پانی کی, جھرنوں کی, آبشاروں کی, ندیوں کی, یہ پتھروں پہ گرنے کی آواز جا کے سننی ہے یا فون پہ بھی سن لیں تو کام چل جائے گا؟ سر کسی طرح بھی سن لیں. آپ کے برین کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ جو ہے نا یہ امیجن کر رہے ہیں کہ ریالٹی دیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ کو آپ کے توسط سے میں اور اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائی کو مراقبہ ہوتا ہے کعبے کا, کہ آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں, خالی ہے کعبہ, اوپر اللہ ہے, نیچے آپ ہیں. آپ نے اپنی سبمسیونیس پوری لے کے آنی, اپنے اندر سرنڈر کرنا اپنے ایگو کو, اپنے اندر کے جو بتوں سب کو, اور آپ نے اپنے ہاتھ یوں کھولنے اور آپ نے فیل کرنا کہ کعبے سے آپ, کعبہ تو ہے انرجی گریڈ, کہ کعبہ آپ کے اورا کو ریپیئر کرتا ہے. یقین کریں آپ 2 یا 3 دن کریں, آپ کا اورا دوبارہ سے ریپیئر ہو جاتا. آپ کو کسی ہیلر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اس کے علاوہ کیا طریقے ہیں آپ کے یہ جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارنا, یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک انرجی وہ نکلتی ہے ان کی باڈی سے, بہت خوبصورت انرجی نکلتی ہے. جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں, معصوم بزرگ ہوتے ہیں. اچھا بزرگوں میں بڑے تیز بزرگ بھی ہوتے ہیں. میں اکثر ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑے بزرگ ہیں, میں انہیں کہتا ہوں سر آپ بزرگی میں آ جائیں, آپ کی عمر ہو گئی تاکہ ہم آپ سے انرجی لے لیں. وہ کہتے تم لوگ مجھے بوڑھا کرنا چاہتے ہو, میں نے نہیں ہونا. میں کہتا ہوں سر آپ اتنے ہو گئے ہیں 80 کے ہونے والے. تو بزرگوں کی باڈی سے بھی ایک انرجی نکلتی ہے, وہ آپ کو ہیل کرتی ہے. سورہ رحمان بہت خوبصورت چابی ہے اور آپ کو ہیل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا رات کو سونے سے پہلے, میں اکثر کہتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے یا سلاموں پڑھنے سے, صبح اٹھنے سے, آپ صرف جو سورہ کوثر ہے اس کی بڑی خوبصورت میگنیٹک فیلڈ ہے, آپ سورہ کوثر 5 دفعہ پڑھ کے اس کو فیل کر کے, ہر مطلب کو فیل کر کے پڑھیں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو دیر از ویریس وے ٹو, میرے اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں آپ کا اصل چیز کیور نہیں ہوتا راشد بھائی, اصل چیز ہوتا ہے اس کو ڈائگنوز کر دینا کہ ہے مسئلہ کیا. اب ایک بہن ہے, اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ لیتارجک فیل کرتے ہیں, اب آپ کی وہی چیز ہے جو آپ کو پہلے بس دیتی تھی, آپ کی انجوائے کرتے تھے, چاہے وہ کرکٹ ہوتی, چاہے کرکٹ میچ ہوتا, یا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا, سہیلیوں کے ساتھ باہر جانا ہوتا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو تمام چیزیں بری لگنی شروع ہو گئی. نیند آپ کی خراب ہو گئی, آپ کو ہر چیز میں سے برائی نکلی, آپ کو فیئر آنے شروع ہو گئے, آپ کو رونا آ رہا ہے. تو ایول آئینٹیٹی کی وجہ سے بھی اور آپ بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. ایول آئینٹیٹی جس کو نظر بد کہتے ہیں ہم, یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں, جو میرا خیال ہے, یہ جو لوگ کالا جادو کہتے ہیں یہ تو بڑا مت ہے, بڑے کم ہے یہ لوگ کرنے والے بھی, اور وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا جو ہے نا چھٹی کروا لیتے ہیں اللہ کے دربار سے اپنی صرف دنیائی تھوڑے سے فائدے کے لیے, وہ بھی ان کو نہیں ملتا.
یقین کریں میں جب ان کو کبھی دیکھا ہوں جو کرتے ہیں تو میں کبھی میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں کر رہے ہیں ہماری وہ اکثر بلکہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ یہ تو علم سلمانی ہے. میں نے کہا علم سلمانی میں نقصان کہاں سے آ گیا کسی کا؟ میرے اللہ نے جو پیغمبر پیدا کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ کسی کا نقصان کریں ان کا علم. تو یہ تو آپ کا پہلے میں نے کہا یہ بیس ہی غلط ہے. اچھا ان کی جو آپ لائف دیکھ لیں ان کی شکلیں دیکھ لیں بڑی میزریبل ہوتے ہیں. ان کے بچے جوان میرا عجیب سے معاملات میں ہوتے ہیں خود بھی. تو یہ بات آگے نکل گئی کہ یہ جو ایول آئینٹیٹی نظر ہے یہ موسٹلی لوگوں کو ضرور ہوتی ہے. میرے پاس ایک انرجی سٹک ہے جی جو میں سیشنز لینے سے پہلے میجر کرتا ہوں کہ آپ کی ہیلتھ انرجی کتنی ہے, آپ کی برین انرجی کتنی ہے, آپ کی جو سینسٹیوٹی لیول کتنا ہے, آپ کے جتنے بھی 7 انرجی پوائنٹ ہیں ان کی کتنا اس وقت وہ ہے. تو نارملی جن کا ایول آئینٹیٹی نکلتی ہے نا تو اگر وہ 6 7 5 تک ہے تو ایکسیپٹیبل ہے. اس کے بعد پھر وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ایول آئینٹیٹی کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صدقہ کر لیں, آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 4 کل رکھے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت, اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا گیا. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کی باڈی جس طرح نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ 3 چیزوں میں کائنات کا راز ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک آپ کی انرجی ہے, ایک آپ کی فریکوینسی ہے اور ایک آپ کی وائبریشن ہے, ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی قباحتیں ہیں ان کی بڑی لو فریکوینسی ہوتی ہے. اوکے اگر ایول اینٹیٹی ہے اس کی فریکوینسی بہت لو ہے, انڈر 100 ہے. اگر مایوسی ہے تو اس کی فریکوینسی بڑی لو ہے. اگر ایون بلیک میجک ہے اس کی فریکوینسی تو بہت زیادہ لو ہے. تو اگر آپ اس فریکوینسی پہ ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ڈیمیج کریں گے. اور جیسے جیسے آپ گریٹیٹیوڈ پہ جاتے ہیں, اللہ کے قریب جاتے ہیں, آٹومیٹیکلی آپ کی فریکوینسی آپ کی فریکوینسی اس لیول پہ چلے جاتی ہے کہ یہ باتیں چھو بھی نہیں سکتی پھر آپ کو. یہ ایک فریکوینسی ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ معاملات آتے ہیں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر تم جانوں پہ اپنے ظلم کر لو تو مایوس نہ ہو جانا. تو ہمارے جیسے بڑے مکینک ہوتے ہیں, جس طرح آپ کی گھڑی کا مکینک ہے, آپ کی گاڑی کا مکینک ہے, اس کیمرے کا مکینک ہے, اس لائٹ کا مکینک ہے, اس موبائل کا مکینک ہے, تو اس طرح اورا کا بھی مکینک ہے. مگر پرابلم صرف یہ آ رہی ہے کہ پہلے اورے کو پہچانیں گے تو اس کے مکینک تک جائیں گے نا. اور نظر بد بھی جو ہے یہ اورا کو ڈسٹرب کرتی ہے, اورا کو ہی ڈسٹرب کرتی ہے. کیونکہ جب میں آپ کی طرف دیکھوں گا اور وہ نیگیٹیو انرجی پھینکوں گا آپ کی جو میرے اپنے مائنڈ میں آپ کے لیے کریٹ کی ہے, تو وہ سب سے پہلے اگر اورا میرا اسٹرانگ ہے تو اس کو سسٹین کر جائے گا. اس کو شیلڈ ہے نا اورا آپ کا. اورا جتنا اسٹرانگ ہے اتنا آپ بے فکر ہو کے پھریں. جتنا آپ کا اورا اسٹرانگ ہے اتنا آپ جو ہے نا بے فکر ہو کے جائیں. کیونکہ ہر بندہ آپ کی انفلوئنس میں آئے گا. ایک جال ہے مچھلیوں کا. وہ آپ کے ایک دریا میں 2 طرح کی مچھلیاں ہیں. ایک وہ ہے جو کہ کھائی جا سکتی ہیں اور ایک وہ ہیں جو نہیں کھائی جا سکتی. وہ بڑی عجیب سی ہیں. تو آپ کے پاس ایک جال ہے جس میں سے بری مچھلیاں پکڑیں گے آپ, ایک میں ہے جس میں سے آپ اچھی مچھلیاں پکڑیں گے. تو آپ کا اورا اگر اسٹرانگ ہے تو آپ کا وہ نیٹ بھی اسٹرانگ ہے اور اس میں صرف اچھی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے پاس. اور اگر آپ کا اورا ٹوٹا ہوا ہے, اگر آپ نیگیٹو انرجی میں, تو پھر نیگیٹو نظر بد بھی آپ کو زیادہ جلدی لگے گی. جلدی لگے. بیسیکلی جس طرح کہتے ہیں کہ اندھیرا اٹ سیلف کچھ نہیں ہے, روشنی کا نہ ہونا اندھیرا پیدا کرتا ہے. تو جو نظر بد بھی ہے وہ بھی آپ جب لو فریکوینسی پہ ہوں گے تو آپ پہ زیادہ اثر انداز ہوگی. اگر آپ ہائی انرجی پہ ہیں, گریٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں, تو پھر آپ کو نظر بد. ایون جو جادو ہے نا, جو بلیک میجک ہے, جسے پہلے سوئیاں چبوتے تھے لوگ, ابھی بھی جو ایکسپرٹ ہیں موراکن, دے آر ویری ایکسپرٹ ان دس. آپ کے موراکن میں بہت زیادہ ہیں, بنگلہ دیش میں بہت ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, پاکستان میں بھی کچھ گنے چنے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ نہ کرے تو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے دروازے سب کے لیے کھلے. جب آپ کا مائنڈ وہ فریکوینسی لے گا نا کسی بیماری کا, تو مائنڈ اس کو ایک ایسے حصے سے گزارے گا جس میں ایکسیپٹنس آ جائے گی. اور وہی ایکسیپٹنس جو ہے نا آپ کے تھاٹ کی, وہ ایکسیپٹنس آئے گی تو آپ اس کو باڈی کو دیکھیں. آپ کی باڈی تو گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, اور بالکل سمجھ نہیں سکتی, گونگی بہری ہے آپ کی باڈی, ٹھیک ہے. تو جو باڈی کو آپ کا مائنڈ دیتا ہے نا, نیورونز ہے نا, جو بھی آپ کے نیورونز دیتے ہیں وہی پہ ریئیکٹ کرے گی باڈی. تو اگر آپ وہ تھاٹ انجیکٹ کر دیں گے مائنڈ سے باڈی میں, تو باڈی تو اس پہ ریئیکٹ کرے گی. اگر آپ اپنے سیلس کو بول دیں گے کوئی نیگیٹو چیزیں, کل ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, تو انہوں نے ایک بات کی. اس نے کہا میں نے آپ کے پاس ایک دوست بھیجا تھا اسلام آباد, کیا بنا اس کا؟ میں نے کہا کہ ان کو نا بہت سویر
ब्लैक मैजिक एंटिटी है। तो मैंने कहा जब मैंने उनको ट्रीट किया ना तो एक वक्त आया कि मेरे ये हाथ पे ना यहाँ पे ना तो बड़े बड़े छाले से बन गए, कभी बने नहीं वो। तो मैंने कहा मैंने जब उनकी एक हाथ से आप जब किसी को हील करते हैं, अब मैं तो अब ऑनलाइन नहीं करता हूँ, फिज़िकली बड़ा पेनफुल हो जाता है मेरे लिए। उनकी बॉडी से जब नेगेटिव एनर्जी निकलती है तो ये मेरा हाथ ब्लैक हो जाता है, अजीब सा है वो, एक अजीब सा फिनोमेना है वो। मैं अब क्या लंबी बात हो जाएगी। तो मैंने कहा जब मैंने उनको पानी के ज़रिए इस हाथ से अपने पंप से एनर्जी ट्रांसफ़र की और उनके पंप से नेगेटिव एनर्जी निकालने की कोशिश की तो मेरे ये सारा हाथ ना इसमें छाले बन गए। मगर वो ये हो गया कि जब उन्होंने वो पानी पिया, जो इसको आप उसको दम किया वो कह लें, एनर्जाइज वाटर कह लें, तो वो उसको पकड़ के लाए थे 2 लोग, तो वो उठ के खड़े हो गए बड़े। तो मैंने कहा मगर उनका इम्यून सिस्टम इतना डैमेज है कि कोई भी चीज़, जिस तरह आप कीमो करते हैं, कीमो क्या करता है, कीमो आपके वाइट सेल और आपके कैंसर के सेल दोनों को उड़ा देता है। तो जब आपने कीमो किया होता तो क्या होता है कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई भी वायरस ना आ जाए कहीं। अगर आपको ज़ुकाम भी लग गया, अगर आपको खांसी भी लग गई तो वो डेडली हो सकती है, क्योंकि आपके जो वाइट सेल हैं, जो आपके गार्ड्स हैं, वो भी तो मर गए हैं ना कीमो के साथ, कुव्वत मुदाफ़त नहीं है, ख़त्म है नहीं। तो आपका किसी भी चीज़, तो जो ब्लैक मैजिक कभी कभी क्या करती है कि आपके इम्यून सिस्टम को इतना लो कर देती है कि कोई छोटी चीज़ बड़ी होकर आपको नुकसान दे देती है। अच्छा, जो आप ओरा की बात कर रहे हैं, ओरा हीलिंग की बात कर रहे हैं एजाज साहब, आप इसकी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं और किस तरह की हैं? देखिए अगर साइंटिफिक एविडेंस ना होती ना तो आप टांग पे टांग रख के बैठ के मेरे से ये सवाल ना पूछ रहे होते। हर चीज़ की जो बंदा आप किसी बंदे को, कोई बंदा कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछेंगे और मैं उसको आए बाएँ शाएँ करूँगा तो वो मिथ होगा। आप मुझे पूछें ना कि मुअक्कल क्या होता है, अगर मैं आपको नहीं समझा सकता, फिर आप कहते हैं जिन्नात को कैसे का, अक्सर आजकल तो ये फैशन है ना कि एक ऐसे टॉपिक ढूंढेंगे जिसके तक इंसान की रसाई ना हो, वो कहते हैं जी मैं ही हूँ उसमें, और वो बेचारे हम सारे मासूम लोग हैं, हम पीछे चल पड़ते हैं। देखिए औरा की साइंटिफिक तो मैंने आपको पहले बैठते ही कह दिया था कि अब तो किरलियन कैमरे में आपके ऑरा देख सकती है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ ये पहुंचेगी क्योंकि वेस्ट तक पहुंच गई है, वो उस पर बड़ा काम कर रहे हो रहे हैं। वो इस वक्त इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने से पहले अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ऑरा मेरा मुदाफ़ियती निज़ाम है ना मेरा, तो मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो मेरा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो और पे तो बहुत अरसे से काम हो रहा है और साइंस, हर चीज़ साइंस काम कर रही है ना उस पर। और अगर हम एजाज साहब रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओरा के हवाले से कुरान और हदीस में हमें क्या मिलता है? इसी का क्या मिलता है कुरान में? भलाई इंसान की, मैं उस पर आ रहा हूँ। मगर ये जो हमने हर चीज़ को आपने जब मैं अभी आपके आने से पहले भाई से बात कर रहे थे कि मैं जब यूके में डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो डॉक्टर पटेल है, डॉक्टर पटेल है, इंडियन है, मगर इतना सॉफ्ट और इतना हम्बल डॉक्टर है कि मुझे नहीं लगता कि उसका रिलीजन क्या है। मुझे ये लगता है जिसमें वो अच्छा है। अगर मेरा बच्चा किसी से क्रिकेट सीखता है तो मैं ये नहीं देखूंगा उसका रिलीजन क्या है, मैं ये देखूंगा कि वो कोच कितना अच्छा है। मगर आपकी तो सारा हमारा जो अकीदा है, जो हमारा दीन है, वो हमारे जो पैगंबर हैं उन्होंने हमें बताया ना, फिर सूफी हजरात ने इसको आगे पहुँचाया। तो ईसा अलैहिस्सलाम का हमारे जो हमारे इतने प्यारे पैगंबर हैं, तो उनका तो जो मौजज़ा था वो था ही हीलिंग ना। वो ओरा हीलिंग करते थे आप? सर हीलिंग होती है ना, हीलिंग तो ऑरा हीलिंग भी हो सकती है, एनर्जी हीलिंग भी हो सकती है, उसके बाद पता नहीं कितनी और चीज़ें आएंगी जब तक ये दुनिया है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता परत खोल रहे हैं ना। मगर जो भी कोई चीज़ हील करेंगे, हाँ अगर आप कहें कि कुरान में अगर ऑरा का नाम मुझे बता दें तो वो मैं आपको नहीं बता सकूँगा वो। अच्छा, ओरा हीलिंग और एनर्जी हीलिंग एक ही सिक्के के दो रूप हैं, एक ही चीज़ है? उसकी देखिए एनर्जी हीलिंग ऑरा की से रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि ऑरा में आप एनर्जी को हील करते हैं ना, आप अपने एनर्जी पॉइंट्स को हील करते हैं, आप उनके जो मेजरमेंट है कि इतना होना चाहिए, कितना येलो होना चाहिए, कितना ग्रीन होना चाहिए, ताकि वो उसके स्पाइन के ज़रिए जाए और वो उसको रिफ्लेक्ट करे। तो सारी देखिए हर चीज़ एनर्जी है। ये जो माइक है ये एनर्जी की सख्त फॉर्म है, आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये भी एनर्जी है, ये जो लाइट जल रही है, रोशनी दे रही है, ये भी एनर्जी है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कैनवस को खोलेंगे अपने माइंड को, तो दुनिया में तो हर चीज़ एनर्जी है। तो ये जितनी भी चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप जब ORS पीते हैं डायरिया के बाद तो क्या करती है वो? कोई एनर्जी देती है ना आपको, आपकी डिहाइड्रेशन ख़त्म करती है, आपको एक एनर्जी। तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी एनीवे।
تو آپ آنکھیں بند کرنے سے کبوتر کی طرح کہ جنہیں میں نے یہ انرجی پہ نہیں یقین، میں نے گولیاں ہی کھانی ہیں، آپ بالکل کھائیں. آپ مجھے میڈیکل میں ایک چیز بتائیں، کوئی ایسی ٹیبلٹ بتا دیں، کوئی ایک جس سے وہ کہیں گے کہ یہ دوائی میں کھا کے میں اس مسئلے کو کیور کرنا ہو جائے گا. آپ کینسر کو کیور کرتے ہیں دوائی کھا کے، آپ ڈائبٹیز کو کیور کرتے ہیں. ہاں اس میں کیا کرتا ہے کہ اس کو ہولڈ کر لیتی ہے میڈیکل. دیکھیں یہ جو میٹا فزکس ہے اور فزکس ہے دونوں ایک چیز ہے. اورا ہیلنگ، میڈیکل، ایم بی بی ایس، یہ سب ایک چیزیں ہیں. انسان کی اوپر مختلف چیزیں ہیں نا. کوئی جیسے آپ اپنے بالوں کے لیے الگ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اب تو نئی چیزیں آ گئی ہیں، ایگزوزم آ گئے. آپ کے کپڑوں کے لیے ٹیلر چاہیے، اب وہ بھی باڈی کا حصہ ہے، آپ کے کپڑے ہیں. دانتوں کے لیے آپ کو ڈینٹسٹ چاہیے، آنکھوں کے لیے آپٹیشن چاہیے. اگر آپ کسی ایک بندے کو پوچھیں کہ جی مجھے آپٹیشن کا ذرا بتاؤ نا کہ کیسے ہوتا ہے، تو وہ کہیں کہ بھئی یہ اس کی آپ کی باڈی کی ایک ڈائیورژن ہے اور آپ کی آنکھ ہے. تو ایگزیکٹلی اس طرح انرجی ہیلنگ ہے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے. اچھا، ایک اور سوال جو بڑا کامن ہے وہ یہ کہ اورا میں فریکوینسی میں اور وائب میں کیا فرق ہے؟ جو ہم بات کرتے ہیں کہ اس شخص کی وائب بڑی پازیٹیو تھی یا وائب بڑی نیگیٹو تھی، یا میں اس سے ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کبھی نہیں ملے، بالکل نہیں جانتے، لیکن اس سے آپ کو نیگیٹو وائب آتی ہے کہ یار اس کی وائب پازیٹیو نہیں ہے یا نیگیٹو ہے. تو یہ کیا اورا ہی کو وائب کہتے ہیں یا یہ کچھ الگ چیز؟ دیکھیں آپ کا اورا جو ہے نا مجموعہ ہے کلر کا. ایک مین آپ کا کلرز کا جو کلر کی انٹینسٹی ہے اس کو ایک پوائنٹ پہ مرکوز کرنے سے وہ اورا آپ کا وہ بتائے گا کہ میں نے اس پہ جو فائنل امپیکٹ ہے یہ کیا چھوڑنا. آپ کے اورے نے وہ فائنل امپیکٹ اس پہ چھوڑنا. آپ کی باڈی پہ پھر فریکوینسی کریٹ کرتی ہے نا ہر چیز کی. تھاٹ کی اپنی فریکوینسی ہے آپ کی اور وہ جو وائبریشن جاتی ہے نا آپ تک وہ وائبس ہیں. جو میری اورے سے جو فریکوینسی نکل رہی ہے، دیکھیں آپ کی باڈی میگنیٹ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے میگنیٹ بنا کے دیا، اور میرے اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین میگنیٹ دیا ہے. وہ خوشیاں اپنی طرف کھینچے گی، وہ آسودگی اپنی طرف کھینچے گی، آپ کی باڈی آپ محبتیں اپنی طرف کھینچے گی، اچھے لوگ اپنی طرف کھینچے گی. آپ یقین کریں اگر آپ پازیٹیو انرجی میں ہیں، آپ کا اور آپ پازیٹیو ہے، آپ ایک جگہ پہ چلے جائیں 1000 لوگ ہیں جہاں پہ صرف 2 لوگ جو ہے نا وہ پازیٹیو ہے، تو وہ 2 لوگ آٹومیٹیکلی اٹھ کے آپ کے آس پاس آنا شروع ہو گئے. کبھی کبھی آپ دیکھتے نہیں ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے، ہم گھومنا شروع کر دیتے ہیں، دل گھبراتا ہے. پھر ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے، کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے، کوئی بلڈنگ ایسی ہوتی ہے، کوئی دکان ایسی ہوتی ہے، کوئی چھت ایسی ہوتی ہے، کوئی بینچ ایسا ہوتا ہے، ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں بڑا ریلیز ملتا ہے، کیونکہ اس جگہ کا اورا بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کیونکہ آپ پازیٹیوٹی میں ہیں تو آپ کو پازیٹیو چیزیں اٹریکٹ کریں گے. اگر آپ کا اورا نیگیٹو ہوگا اور میگنیٹ آپ نے یہ تمام چیزیں جو اچھی والی ہیں اس کو الٹا کر دیں اور آپ کی باڈی جو ہے نیگیٹو امپیکٹ کو اپنی طرف کھینچنا شروع ہو گئی تو بیماریاں بھی آئیں گی، نیگیٹو لوگ بھی آئیں گے. آپ نے اکثر سنا ہوگا معاشرے میں کہ ایک صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ اس نے بھی فراڈ کر لیا، میرے ساتھ اس نے بھی فراڈ کر لیا. میرے ایک بڑے بھائی کزن ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں جب بھی بزنس شروع کرتا ہوں نا میرے ساتھ فراڈ ہی ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی جان اس لیے کہ آپ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کی انرجی نیگیٹو لوگوں کو، فراڈیوں کو آپ کرتے ہیں. دنیا میں اچھے بھی ہزاروں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں. میں تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ابھی ہمارے دوست ہیں. یہ تو لوگ کہیں گے کہ آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اسی کا قصور ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا. سر بالکل ایسا اس کا کیسے سر میں آیت سے ثابت کرتا ہوں. آپ نکالیں نا سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں کیا فرماتے ہیں میرا اللہ کہ یہ جو بھی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، اور اس میں سے بہت میرا اللہ کا بہت کہ بہت کو تمہیں درگزر بھی کر دیتا ہوں. بہت کو تمہیں درگزر بھی. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تو یہ باقی انٹینسٹی اپنا جو آپ کا سیلف پیٹینس ہے وہ ختم ہو گیا نا. اگر میں کسی کے ساتھ برا کرتا نہیں، میں نے سوچا تو وہ بھی تو برا ہے. اگر میں نے کسی کا سوچا کہ یار میرے پاس اختیار آ گیا نا اس کی ٹانگیں توڑوں گا تو وہ بھی برا. تو ہم جو کرتے ہیں اس کا کٹیرا اللہ کا اور ہمارا ہے نا. اور ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں، کچھ لوگ. کل ایک بچی میرے پاس آئی، شی واز 27-28 اور میں اس کو پرسنل جانتا ہوں، میری فیملی کی ہے. تو اس کی بیسک سے لے کے نا آج تک بہت مشکلوں میں گزری ہے اس کی لائف. ماں باپ کی چھوٹی عمر میں علیحدگی ہو گئی، اس کے بعد اس نے بڑا سخت حالات میں پڑھا یہ وہ. اب ماشاءاللہ 27-28 میں وہ اپنے ایک ٹیم کو لیڈ کر رہی ہے جو کہ سمجھ لے کوئی 60-70 لوگ ہیں، امریکن کمپنی، پاکستان میں رہتے ہوئے بڑی رسپیکٹیبل جاب اور بڑا اچھا. تو مجھے سب بچے بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا اس کا کیا قصور تھا. میں نے کہا اچھا رک جائے، آپ سب اس کی کلاس فیلو ہیں؟ اس نے کہا
میں نے کہا کہ ان میں سے کون سا بندہ اتنا کانفیڈنٹ ہے؟ اس نے کہا جی کوئی بھی نہیں. میں نے کہا کس کی سیلری پاکستان میں 6 گھنٹے کی شفٹ کی 7 لاکھ روپے ہے, عمر آتا ہے, گاڑی ہے, 27 سال کی ایک بچی کے کہتا. تو میں نے کہا میرے اللہ تعالیٰ نے اس گلیوں میں سے اس کو نہ گزارا ہوتا تو اس کی یہ پرسنالٹی, یہ انعام ملتا ہے اس کو, وہ الگ چیز ہے. مگر اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے صرف برے لوگ ہی ملتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں نا مجھے سچا پیار نہیں ملا. آپ کو ملا زندگی میں زیادہ؟ مجھے آپ بتا دیں اس آپ podcast یقین میں. کریں مجھے جتنی بھی محبتیں ملی ہیں نا ساری سچی ملی؟ ساری سچی ملی. تو اگر آپ کو برے لوگ مل رہے ہیں تو اس میں آپ کی اپنی غلطیاں ہیں. میری غلطیاں ہوں گی نا. آپ وہ کہنا چاہ رہے ہیں بقول شخص سے کہ صحرا میں ہو تو خود سے چل کے آئے ہو, گھر چل کے کسی کے ویرانہ نہیں جاتا. کیا بات. تو اگر آپ کو برے لوگ مل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی غلطی. دیکھیں جی میں تو ایک شعر میں بھی اس میں کہتا ہوں. ہاں ضرور. کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنے غیر ضروری تھے وہ سانپ غیر ضروری تھے مار ڈالے ہیں. اچھا. جو سانپ غیر ضروری تھے مار ڈالے ہیں, اب آستین بھی سلامت ہے آستانہ بھی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے سر. تو بات یہ ہے کہ جو غیر ضروری اپنے اندر کے سانپ تھے نا, وہ اپنے ہیں, وہ مار ڈالیں. آپ یقین کون سے ذرا گنوا دینا غیر ضروری سر. سانپ؟ غیر ضروری سانپ آپ کا نفس, آپ کا سب سے جو نا جو کینہ آپ کو بتاتا ہے کہ یو آر سم تھنگ, آپ کر رہے ہو. میں یہ جو بات کر رہا ہوں کیا اس میں میری 1% اپنی ایبلٹی ہے؟ یہ جو میں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں, میرا اس میں 1% کمال ہے. یہ جو آواز ہے میری, کیا یہ میری اپنی ہے؟ یہ جو میری شکل ہے کیا میری اپنی جن آنکھوں سے میں دیکھ سکتا ہوں؟ یہ جو کرسی میرے اللہ نے مجھے دلوائی ہے, آپ جیسے جو دیکھیں نا پڑھے لکھے حسین جمیل شائستہ مہذب آدمی کے ساتھ میں بیٹھ کے یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, میرا اس میں کیا کمال, کیا اس قابل تھا؟ سب اس کا ہے, سب اس کا. تو جو پہلے میں ایک لفظ یوز کرتا تھا بڑے بچپن سے, خیر میں نے اس پہ کام کیا کہ میں نے کیا, یہ میں نے سنبھالا, یہ میں نے بنایا, یہ میں نے کیا. جو لفظ میں گیا نا اور اللہ سامنے آیا نا تو سارے سانپ بھی گئے اس کے ساتھ, سارے سانپ بھی گئے. تو بیسیکلی اپنے ہونے کو, اپنی خودی کو بیچ میں سے نکالنا ہے اور سر ہے ہی نہیں دھیان صحیح جگہ پہ لگانا ہے. خودی ہے کہاں. مجھے یہ تو باتیں ہو گئیں بہت اوپر کی, تھوڑا سا ہم دوبارہ سے گراؤنڈ پہ آتے ہیں اعجاز صاحب. تو یہ جو اورا ہے ہمارا جو کہ بنتا بگڑتا ہے, اس میں دنیاوی چیزیں کون سی ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل جو میں کھاتا پیتا ہوں, جو میں پہنتا اوڑھتا ہوں, جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, یہ تمام چیزیں جو فزیکل دنیاوی نوعیت کی چیزیں ہیں, کیا یہ بھی میرے اورا پہ اثر انداز ہوتی ہیں؟ آپ یقین کریں میں ایک بات کرنے لگا ہوں آج. اگر آپ کو پتہ چل جائے یا میرے بہن بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ ایک مضبوط اورا آپ کو تمام قباحتوں سے باہر نکال سکتا ہے, تو شاید ان کو اس کی انٹینسٹی کا ابھی پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا. دیکھیں آپ کی فوڈ, آپ جو فوڈ کھاتے ہیں اچھے سے اچھا, آپ کوئی بھی چیز کھا لیں, ایووکیڈو کھا لیں, آپ ایپلز کھا لیں, آپ کوئی بھی ایسی چیز کھا لیں جس پہ ہر چیز میں رچ ہو, مگر آپ کا امیون سسٹم بھی اس کو نہ لے. وہ پہلے گیئر میں دوسرے گیئر میں آپ کی باڈی جو ہے وہ اتنا زیادہ جو کورٹیسول ہے وہ ریلیز کر رہی ہے ہر وقت, فیئر ہارمون, یا آپ کا ڈوپامین نہیں بن رہا, ہر وقت آپ کی باڈی کے سیل ٹوٹ رہے ہیں اور یا بن رہے ہیں اور سٹریس میں ہیں, تو آپ اگر جو مرضی کھا لیں کیا وہ فوڈ آپ کے لیے افیکٹو ہوگا آپ کی باڈی کے لیے؟ کیا اس میں سے وہ چیزیں انگریڈینٹس آپ لے لیں گے اپنی باڈی میں؟ تو وہ بھی اورے کا کمال ہے. اگر آپ کی چیزیں الائن نہیں ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے کلر جو بھی آپ پہنتے ہیں, کلر کا بڑا فرق پڑتا ہے. میں اکثر اپنی بہن بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یار بلیک کلر سے نا اجتناب کریں ذرا. جیسے وہ آپ اجتناب سے یاد آیا, پھر آپ نے شعر سنایا تو میرا وہ ایک چیز ٹریگر ہوگی ضرور کہ پھر سے آنکھوں, وہ انشا جی کا ہے کہ پھر سے آنکھوں میں خواب, انشا جی اجتناب انشاء اللہ. لیکن کالا رنگ بعض لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے, مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. سر سب کو پسند ہے کالا رنگ, کیوں نہ پہنے سر؟ اس لیے کہ کالا رنگ میں ایک واحد رنگ ہے جس میں انٹینسٹی بہت زیادہ ہے, نیگیٹو انرجی کو اپنی طرف ایبزارب کرنے کی. تو اگر کالا رنگ پہننے کا شوق ہے یا کسی نے فرمائش ہی کر دی ہے کہ آج کالا جوڑا پا, ساڑھی فرمائش تھے, تو پھر نیگیٹو انرجی سے کیسے بچنا؟ اچھا اگر وہ فرمائش تو اب سال میں ایک ہی ہوگی, مہینے میں ایک ہوگی, چلے ہفتے میں کر لیں, روزانہ تو نہیں وہ آپ سے ایک فرمائش کر سکتے نا. مگر اگر آپ کر بھی لیں تو اس کے ساتھ اپنی باڈی میں کسی ایسی جگہ پہ کوئی بھی ریڈ چیز ضرور ٹچ کریں کروموسومس کو, کہ وہ آپ کی اس انرجی کو کر لے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کالا پہن کی بھی گریٹیٹیوڈ پہ رہیں گے اور آپ کہیں گے اللہ رنگ بھی تیرا ہے, ہر چیز تیری ہے, تو انہیں مجھے بچانا, اور اس فیلنگ میں آ جائیں, اس زون میں آ جائیں, پھر آپ کو کون سی چیز روک سکے گی؟ اصل چیز وہ کریکشن آف
डिवाइन एनर्जी। صحیح. تو مطلب کالا رنگ اگر آپ گریٹیٹیوڈ کے ساتھ پہنے پازیٹیو, اور آپ اپنے ریڈ, کوئی ریڈ گھڑی کی اسٹرپ ہو جائے, کوئی انڈر گارمنٹ میں آپ کوئی ریڈ چیز یوز کر لیں تو اس کی جو ایک اتنی جو لیتھلنیس ہے وہ کم ہو جائے. کالے جوڑے کو ریپلیس, کالے جوڑوں کو ریپلیس کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں تو اپنی یہ نہیں کہ بالکل نہیں پہن رہے, پیسے, میں کہہ رہا تھا کہ پیسے اور انرجی دونوں بچ جائیں. مگر جو بہت زیادہ پہنتے ہیں لوگ کالے کپڑے, ان کو یہ کہ ان کا اکثر خواتین کو ایک یہ ہے کہ اس میں ہم موٹی نہیں لگتی, مردوں کو یہ ہوتا ہے یار گندے نہیں ہوتے, جلدی سے وائٹ کریں گے تو ذرا نکل جائیں گے. تو وہ جس طرح آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کے رنگ نا چھپاتے ہیں. صحیح, اندر کے رنگ باہر لکھانے. اچھا, اورا کی ہیلنگ کے لیے سب سے بیسٹ کلرز کون سے ہیں؟ رنگوں پہ بات آ رہی ہے تو میرے ساتھ تو جو سیشن آن لائن ہوتا ہے میں انہیں کرتا ہوں کہ یا آپ لائٹ گرین پہنیں یا آپ وائٹ پہنیں. وائٹ میں آپ کا اورا بڑا اچھا ویزیبل ہو جائے گا کہ آن لائن مجھے بڑا اچھا. نہیں, وہ تو آپ کی ویزیبلٹی کے لیے وائٹ پہنے نا. اورا کی ہیلنگ کے لیے کون سے رنگ دیکھیں, کلر اتنے زیادہ افیکٹو ویسے نہیں ہوتے, مگر اگر آپ گرین, بلیو, بلیک, ڈارک براؤن سے اوائڈ کریں, یہ لائٹ پنک ہو گیا, لائٹ گرین ہو گیا, وائٹ ہو گیا, یہ بڑے اچھے کلر. لائٹ کلر آپ کے لیے نا ایک ایٹماسفیئر, ایک انرجی آپ کی بڑی اچھی کریٹ کرتے ہیں آپ کے ارد گرد. جیسے ہم اپنی کنورسیشن کو ریپ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, آپ ٹریول کرتے ہیں دنیا بھر میں, آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا پاکستانیوں کا اورا زیادہ ڈیمیجڈ ہے یا ورلڈ وائڈ اس سے زیادہ اورا لوگوں کا ڈیمیج ہے, پاکستانیوں کا بہتر ہے؟ کیا کمپیریزن, کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ صحیح بتاؤں آپ کو؟ ہاں بالکل صحیح, سچ بتائیں. جو جنریشن زی ہے نا یہ بڑی بلیسڈ ہے. یہ جو ہماری, کس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں, دے آر لیس کنفیوز. یہ لیس پالیٹکس میں ہے. یہ جو ہم نے خالے, دادا, پھپھیاں, تائیاں, مائیاں, یہ ساری چیزوں سے یہ بچے نکل کے اپنے آپ کو, ابھی بھی یہ گیدر ہیں, ان کو اچھے ٹیچرز چاہیے ہمارا, مگر ہمارا جو اورا ہے جو کہ یہ جو آپ سمجھ لیں وہ خواتین کی جن کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ فارغ بیٹھی ہوئی ہیں, یا جو ہاؤس وائفس ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں, یا جو وہ شخص جو بزنس کرتے ہیں, آپ یقین کریں جیسے جیسے اپنے برین کو آکوپائڈ کرتے رہیں گے نا آپ پازیٹیوٹی میں, آپ کا اورا بھی ٹھیک رہے گا. مگر اگر آپ اپنی تھاٹس کو نا, وہ آپ کے ذہن میں اتنے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں اور اگر آپ ان کو انٹرٹین کرتے رہیں گے تو وہ آپ کو آ کے نشتر ماریں گے. وہ سانپ ہے. نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا وہ سانپ ہے آپ کے لیے. وہ آپ کے باہر بھی آپ کو ڈسیں گے, آپ کے اندر بھی آپ کو ڈسیں گے, آپ کی ہر چیز. تو آپ نے یقین کریں اپنے مائنڈ کو اتنا پیوریفائی رکھنا. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, جس کمپیریزن کی میں نے بات کی اس پہ اگر کمنٹ کر دیں, جی, پاکستان کا, ہماری نیشن کا اور باقی نیشنز کے اوراز کی اگر آپ, میرا خیال ہے دیکھیں جی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی آپ باقی جو سویلائز کنٹریز ہیں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا. اورا میں بھی, اورا میں بھی نا. دیکھیں ایک بندہ ہے جس کو نہ پولیس کے ساتھ دوستی بنانے کی ضرورت ہے, اگر کوئی باہر رہتا ہے اس کو نہ بجلی وابڈا میں کوئی آفیسر چاہیے, نہ اس نے کسی کے ساتھ, اس نے اپنا کام کرنا ہے, فون کرنا, اس کا کام ہو جانا, جو جائز ہوگا وہ پرائم منسٹر کا بھی ہوگا. یہاں پہ تو آپ کو ہر ایک ریلیشن شپ کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے بھی. تو آپ کی قباہتیں بھی زیادہ ہیں, آپ کی دوڑ و فکر بھی زیادہ ہے, اور پھر اس کے بعد عجیب کمپلیکس سی پرسنالٹی بن جاتی ہے. بندہ تو باہر لوگ ذرا سادے لگتے ہیں ہمیں, ویسے ہم بھی فیل کرتے ہیں کہ باہر چاہتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں سادے لگتے ہیں. پھر آپ کو میں سادہ لگ رہا ہوں نا جی؟ نہیں, آپ تو خوبصورت سادہ انسان ہیں. نہیں, اللہ کرے کہ میں بن جاؤں جس طرح کہ ان کو, اس کو میرے اللہ کو پسند ہوں میں. تو یہاں پر ایک کمپلیکس سسٹم ہے, جو نظام ہے ہمارے یہاں کہ ہر جگہ آپ کو ایک خاص قسم کی نیٹ ورکنگ چاہیے, اور آپ اپنی پرسنالٹی کو پھر بچانا بھی ہے, آپ نے اورا کو بھی مینٹین کرنا ہے. تو پھر فارمولا کیا ہے؟ دیکھیں بت ہے. اگر میں آپ سے بت ہیں سارے, اللہ الہ الا اللہ کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہو, سب اللہ کے بندے ہیں نا. مگر آپ نے کسی کے ساتھ تعلق جو ہے نا کسی غرض سے کیوں رکھنا؟ پھر اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ان کا جو وقار ہے, خداؤں کا خدا ہے, اس سے آپ انسانوں کو ملا رہے ہیں. ان کو یہ کہہ کے کرنا تو میرے اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالے گا تو سارے کریں گے. یہ جو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بت پال لیتے ہیں نا, یہ ہمارے اورا کو ڈیمیج کرتے ہیں, ڈیمیج کرتے ہیں, توڑ پھوڑ دیتے ہیں.
اعجاز صاحب ہم ریپ اپ کر رہے ہیں کنورسیشن کو. ٹورڈز دی اینڈ آف دی شو ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہے ہمارا, اس میں کوئک کویسچنز اور کوئک آنسرز آپ سے ایکسپیکٹڈ ہیں. بسم اللہ. اعجاز احمد خان صاحب, لائف کو کیسے ڈیفائن کریں؟ بہت خوبصورت جرنی. اٹس اے جرنی, بیوٹیفل جرنی. اینڈ وٹ از پرپز آف لائف, مقصد حیات؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی انفینٹ گروپ میں شامل کرنا, یا تو اس کے ایک گروپ کو اپنے ساتھ رکھنا, ایک گروپ کو انہوں نے ڈیلیٹ کرنا. جو اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب رہیں گے, جو ہیومینٹی کے قریب رہیں گے, جو انسانیت کو لے کے چلیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ رکھیں گے. تو مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے لوگوں کا گروپ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا, ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل رکھنا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی کوئی کیل جو ہے وہ تیرتا نہیں تیرتا نا, ڈوب جاتا نا. وہی اگر کسی خوبصورت تختے پہ لگ جائے تو تیرنا شروع کرتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں وہ تختہ ڈھونڈنا ہے جس پہ لگ کے آپ بھی تیرنا شروع کریں. اس ایسوسیشن کا, ان چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا فارمولہ بھی کوئی بتاتے چلے جائیں. سر, جتنے بھی لوگ آپ کے آس پاس ہیں, آپ اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کو ایکسیپشنل نہ سمجھیں. جو آپ کے ارد گرد آتا ہے, یہ جو بھائی ہماری مدد کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے آپ سے محبت ہونے چاہیے جتنی مجھے اپنے بھائی سے. اور یقین کریں یہ ایک فریکوینسی اتنی خوبصورت ہو جائے گی جب جو آپ کو اللہ سے چاہیے وہ آپ اس کے انسانوں کے لیے سوچنا اور کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کو آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جائے گا. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ہیپینیس؟ پیس. ہیپینیس از جسٹ فار دا وائل, مگر آپ کی جو سیٹسفیکشن ہے نا وہ پیس جنریٹ کرے گی, اور وہ تب ہوگی جب آپ اپنی ہیپینیس کو دوسروں کی ہیپینیس کے ساتھ جوڑیں گے. اپنی کسی پسندیدہ کتاب کا نام بتا دیجیے. راجا گیت, نو ڈاؤٹ. اورا کو سمجھنے کے لیے کوئی کتاب بتا دیجیے. راجا گیت اگین راجا گیت. بانو کچھ سے آپ کیجیے. اگر آپ اس کو سمجھیں گے بیسک, تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. حلال اور حرام کی تھیوری سمجھ آ جائے گی. حلال اور حرام کی تھیوری سمجھنے کے لیے تو واقعی وہ ایک لاجواب نسخہ ہے, لیکن اورا کو سمجھنے کے لیے میں شاید اس کو دوبارہ پڑھوں گا. ضرور پڑھیے گا. میں نے اس کو 21 دفعہ پڑھا, ہر دفعہ آپ کو سمجھ آتی. پھر میں اپنے آپ کی توسط سے ایک اور بک کا نام لینا, بک کا ذکر آ گیا جو کہ میں نے ریسنٹلی پڑھی ہے. میرے خیال میں آج سے 2 سال پہلے تک, 2 سال پہلے تک, جو مرد اور عورت ہے نا, ان کے ایک طرح کے ایموشنز ہوتے تھے. اب مجھے پتہ چلا کہ عورتوں کے اور مردوں کے حضرات کے بالکل ڈفرینٹ ایموشن. تو ایک بک ہے ہالینڈ گرے کی, اس کا نام ہے کہ مارس اینڈ وومن فرام دی وینس. وہ ہر بچے اور بچیوں کو شادی سے پہلے نا وہ یا اس کی ٹرانسلیشن ضرور دینی چاہیے. ہمیں کسی جہاز میں مل گئی تھی, یہ بحری جہاز میں, اور وہاں ہم نے کچھ دن گزارنے تھے تو ہم نے یہ کتاب وہاں پڑھی. ٹورڈز دی اینڈ آف دی شو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. اپنے فیئر ختم کریں. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے تو پورا کریں. پھر فیئرس کے ساتھ جو ہے نا کوئی اور ایموشن نہیں رہ سکتا. فیئر ختم کر کے اپنی جو اللہ نے دیا اس کے گریٹیٹیوڈ میں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے دروازے کھولے گا جو آپ نے سوچا بھی نہ ہو. اعجاز صاحب, آپ کا ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ. ذرا کا شکریہ. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے تھے شو لیو ود پرپز. میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج کی کنورسیشن آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اورا کے حوالے سے یا اعجاز احمد خان صاحب سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پلیٹ فارم پہ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگلے شوز میں آپ کن مہمانوں کو دیکھنا چاہیں گے آپ سجیشنز دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. اس سے اس پلیٹ فارم کو اسٹیبلش کرنے میں ہمیں بہت مدد ملے گی. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.